نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق مشرف و مہربان میر محفل پیر طریقت رہبری شریعت محترم جناب پیر ناصر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ المصلحہ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن علی صاحب نہایت ہی عزت و احترام کے لائق محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسن خان صاحب نعت خوانان حضرات معزز سامعین بزرگوں بھائی وزیر بچوں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے محترم سامعین اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گندے نطفے سے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا جو جس کپڑے کے ساتھ لگے وہ بھی ناپاک زمین پر گرے وہ بھی ناپاک جس جسم سے نکلے وہ بھی ناپاک لیکن اللہ نے اس سے پیدا کر کے انسان کو شعور عطا فرمایا عقل و فہم عطا فرمایا اور اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر سجایا انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا دست قدرت سے بنایا ابھی انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی آپ کی اولاد نہیں تھی لیکن اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ ایک لمحہ بھی انسانیت کے رہنمائی کے بغیر انسانیت کا نہ گزرے اللہ نے آدم کو نبی بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی عطا فرمایا عقل و فہم و فراست بھی لیکن خارجی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پسندیدہ شخصیات کو بھی پیدا فرمایا تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے خارجی طور پر بھی اللہ کے برگزیدہ بندے آتے رہے اور ان کے آنے کی غرض و غائب یہ تھی کہ انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے انسانیت ترقی کرتی گئی انبیاء آتے رہے 1,24,000 قوم میں انبیاء آئے کوئی ایک گاؤں کے لیے کوئی ایک قوم کے لیے کوئی ایک شہر
انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور جب بھی انسانیت راستے سے بھٹکی تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے کسی نہ کسی برگزیدہ بندے کو مبعوث فرمایا، انسان کو پھر سیدھے راستے پر لایا۔ ایک وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ نے اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ 600 سال گزر گئے، زمین کا رابطہ آسمان سے منقطع رہا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ 609 سال عیسوی کے حساب سے زمین کا رابطہ آسمان سے منقطع رہا۔ ایک وقت آیا کہ 610 ہجری فروری 12 فروری مؤرخین لکھتے ہیں پیر کا دن تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی۔ 910 عیسوی 12 فروری پیر کا دن تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد 910 عیسوی 17 اگست اور رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب پر پہلی وحی نازل فرمائی، سورۃ علق کی پہلی آیات نازل آپ پر۔ انسانیت ترقی کرتی گئی۔ اب جب انسانیت ترقی کر کے ایسے مقام پر پہنچی کہ بہت زیادہ ترقی کر چکی تھی، اب ضروری تھا کہ ایسی شخصیت کو مبعوث کیا جائے جو کہ ہمجیت اور کامل شخصیت ہو۔ تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پہلوں سے ہٹ کے طریقہ اختیار کیا کہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ پھر قرآن پاک کی عملی تفسیر کے لیے ضروری تھا جس طرح کہ وہ کامل کتاب تھی، ایسی کامل شخصیت مبعوث ہوتی، اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اس قرآن کو پھر اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات پہلے انبیاء کو عطا فرمائی، اس سے کہیں زیادہ میرے محبوب کو صفات عطا فرمائی، وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی کامل جو ہے وہ شخصیت کو مبعوث فرمایا، بہت ساری صفات عطا فرمائی، لیکن بہت زیادہ، لیکن ان میں سے ایک صفت جو غالب تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین والی صفت عطا فرمائی، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بس یہی بات میں عرض کروں گا اپنے وقت کے اندر۔ اب رحمت مصدر ہے، یاد رکھنا، رحمہ یرحم باب سے سلفیوں کے نزدیک علماء جانتے ہیں جس کا معنی ہے بخشش اور مہربانی۔ رحمت کا معنی ہے بخشش اور مہربانی۔ علامہ راغب اصفہانی نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رحمت دل کی نرمی کا نام ہے، رقت قلبی جسے کہا جاتا ہے۔ رقت قلبی کا نام رحمت ہے، تو جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے، رحمت کی اضافت نسبت، اس وقت اس کا معنی احسان ہوتا ہے، اور جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی رقت قلبی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دل سے پاک ہے، اللہ دل سے پاک ہے۔ اور علامہ اصفہانی فرماتے ہیں رحمت کا ایک اور معنی کرتے ہوئے کہ جس پر رحم کی جائے، مرحوم کا لفظ استعمال کیا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہ رحم، جس پر رحم کیا جائے۔ فرماتے ہیں مرحوم کے اوپر جب رحم کی جائے
اچھا، اور ایک اور لغت کے امام اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رقت قلبی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اس وقت اس کا معنی پیار، محبت، غمخواری، ہمدردی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ معنی سامنے ہم رکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کے دل کے اندر امت کی محبت بھی، امت کی ہمدردی بھی، امت کی غمگساری بھی اور امت کی خیر خواہی بھی جو ہے چاہنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک معنی آپ نے سنا کہ جب رحمت کی اضافت رب کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی احسان ہوتا ہے، اور جب مخلوق کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی رقت قلبی یعنی نرمی ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ نے جب اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو انسانیت کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، اور جب محبوب امت پر رحمت کرتے ہیں تو اس وقت اس کا معنی جو ہے وہ ہمدردی اور محبت، غمگساری جو ہے وہ اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ کے محبوب اپنی امت پر، اپنی امت کے غمگسار ہیں، رحمت ہے اور ہمدردی چاہنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ، جب اللہ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو احسان معنی ہوتا ہے، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے جو اپنا محبوب عطا کیا ہے تو انسانیت پر، مخلوق پر احسان فرمایا۔ پہلے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالم کی جمع عالمین ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ سادی سی تعریف میں عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کو بھی رب نے وجود عطا فرمایا ہے اسے عالم کہتے ہیں، جس کو وجود عطا فرمایا۔ ساری کائنات کے رحمت ہے، تو جس کو وجود عطا ہوا وہ مخلوق میں شامل ہے، اور جو مخلوق میں شامل ہے اللہ کے محبوب اس کے لیے رحمت ہے۔ اور مخلوق کا اطلاق اللہ کے سوا ہر چیز پر ہوتا ہے، ہر چیز پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے اللہ کے سوا، وہ حی القیوم ذات ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس میں انسان کی تخصیص نہیں ہے، حیوان بھی ہے، شجر و حجر ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ساری چیزیں ہیں، اللہ نے ان تمام کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تمام کے لیے رحمت ہے، تو جب اللہ کا یہ محبوب کی طرف رحمت بن کر آئے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ احسان تو اللہ نے بہت زیادہ کیا، آپ جانتے ہیں علماء سے سنتے رہتے ہیں اللہ نے بڑے احسان کیے انسانیت کے اوپر۔ دیکھیے میں مثال کے طور پر عرض کرتا رہتا ہوں، یہ پورا جسم عطا کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس میں سے اگر کوئی کمزوری ہوتی، کوئی نعمت نہ ہوتی تو انسان ادھورا ہے، ناقص ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ایک آنکھ نہیں ہے، آنکھ کی نعمت ہے بہت ہے، اگر ایک کی آنکھ نہیں ہے تو وہ نعمت، وہ انسان جو ہے اس کا احساس کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک آنکھ سے معلوم رکھا ہے، ایک نعمت نہیں دی ہے۔ اور نعمت کا قدر زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے، اور اگر قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ لیں جس کی آنکھ نہیں ہے، پھر پتہ چلے گا کہ آنکھ کتنی بڑی ہے۔ چلو مختصر کرتے ہیں، پوری صحت ہے، جب بیمار ہوتا ہے انسان تو اس صحت کی قدر آتی ہے، اس صحت کی قدر آتی ہے افسوس کی صحت ہوتی ہے۔ جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، بڑھاپے میں پہنچتا ہے، کاش صحت ہوتی تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا، سر سجود ہوتا، تہجد ادا کرتا، اس وقت تو وہ خواہش کرتا ہے، آدمی کرتا ہے، لیکن جب جوانی ہوتی ہے تو اسے یاد نہیں ہوتا۔ جب جوانی چلی جاتی ہے تو پھر پچھتاوا ہے، وہ پچھتاوا ہے اسے، پھر کہتے ہیں افسوس جوان
جوانی آ جائے تو میں اللہ کی یاد رکھتی تو دوں، لیکن وہ جوانی جاتی کی ہوتی ہے، پھر وہ سوائے پریشان ہونے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اسے جوانی کی قدر آتی ہے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، تو زوال نعمت کے بعد نعمت کی قدر آتی ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں یاد رکھنا، وہ نعمتیں انسان کی زندگی تک ہے، انسان کی سانس ہے تو وہ نعمتیں ہیں، یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، یہ مکان ہے، یہ زمینیں ہیں، یہ جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے۔ میرے دوستو یہ سانس تک ہے، جب سانس پروان کر جاتی ہے تو یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ان نعمتوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ جب ابھی سانس ہوتے ہیں لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں، تو پھر بھی ان چیزوں سے انسان کے دل میں اچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اب کچھ نہیں، آخرت کی فکر پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں احسان کیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں، جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ دوستا ابھی تو دنیا پر نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی یہ نعمت ساتھ ہے، جب پیدا ہوا تب بھی یہ نعمت ساتھ ہے، جوانی ہے تب بھی نعمت ساتھ ہے، بڑھاپا ہے تب بھی نعمت ساتھ ہے، اور جب سانس اکھڑ رہی ہے، نزا کا عالم ہے، اس وقت بھی یہ نعمت ساتھ ہے، جب برزخی زندگی میں قبر میں پہنچا اس وقت بھی یہ نعمت ساتھ ہے، جب حشر میں پہنچا اس وقت بھی یہ نعمت ساتھ ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے، میں ایک مثال عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دیکھو میں نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں تبھی نعمت ہے، بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، سانس پڑ جاتا ہے نا، آزاد لگ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر علماء سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ فوت ہو جائے تو وہ قیامت والے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ اب وہ 4 مہینے کا جب ضائع ہو گیا، حدیث میں آتا ہے وہ 4 جب حشر میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے والدین جہنم کی طرف چلے جائیں گے، فیصلہ جہنم کا ہوگا، حکم ہوگا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم کی طرف، اور وہ 4 مہینے کا بچہ جس کے اندر سانس پڑ گیا تھا اسے حکم ہوگا بچہ تو جنت کے اندر چلا جا، لیکن وہ جا کر جنت کی چوکھٹ کو پکڑ لے گا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رب کہے گا اور جھگڑا دوں جنت میں کیوں نہیں جاتا، وہ کہے گا مولا میں کیسے جاؤں، میرے والدین جہنم میں جا رہی ہیں، میں جنت میں کیسے جاؤں۔ رب کہے گا جا اپنے والدین کو پکڑ کر جنت میں لے جا، جنت میں لے جا۔ اب مجھے بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس بچے نے تہجد ادا کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، زکات دی تھی، حج کیے تھے؟ نہیں، ابھی تو 4 مہینے کا، دنیا کی بہاریں تو دیکھیے نہیں اس نے، لیکن وہ بھی شفاعت کر رہا ہے۔ وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم کی وجہ سے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے رب کے اوپر ایمان نصیب ہوا ہے، جس کی وجہ سے رب کی معرفت و پہچان نصیب ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جب وہ اس مسلمان کے گھر میں پیدا بھی نہیں ہوا، کچائی پیدا ہوا ہے، ضائع ہو گیا ہے، وہ اس ایمان کے صدقے میں اللہ نے اسے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کو پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ یہ ایسا احسان ہے بھائی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، وقت کیونکہ کام ہے، میں مختصر کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں، نظر کے عالم میں چلتے ہیں۔ جوانی، بڑھاپا، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھے لوگ کے لیے، بوڑھے تو سوتیلی مائیں تو منڈیاں پہ بکتی تھی، بیٹا بڑا جو ہوتا تھا سوتیلا بیٹا وہ نکاح کر لیتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی عورت، گھر کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، بوڑھا باپ اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب نے بتایا لوگوں یہ بات نہیں ہے، ماں تمہاری ایسی ذات ہے، اللہ رسول کے بعد اگر مشفق و مہربان ہے تو وہ ماں ہے، اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور بوڑھے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا
ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ عظمت کس سے کے صدقے میں ملی ہے؟ کہ احسان عظیم کی وجہ سے۔ جب انسان نظر کا عالم آتا ہے، روح پرواز کرنے پہ آتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے پال نکالا جاتا ہے۔ تفسیر روح بیان والے نے ایک واقعہ میں اکثر یاد کرتا رہتا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کو خواب آئی، خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھنا میرے محبوب کا اگر دیدار خواب کے اندر ہو، حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری مثل نہیں آ سکتا۔ اور من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا سچ مجھ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اس نے خواب کے اندر حضور کو دیکھا، دیدار ہوا، نوجوان تھا، سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلے گی آخری وقت میں جیسے مکھن سے بال کو نکالا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے، میرے کو مشکات کے اندر یہ حدیث موجود، باقی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود۔ اس جوان نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر تو موت کی تلخی کو بیان کیا گیا، سورۃ مطففین پڑھیں آپ کو پتا چلے، موت جب روح نکلتی ہے فرشتے پاؤں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو روح کھینچتے ہیں، جسم چور چور ہو جاتا ہے، اور جن کی زندگیاں ایسے گزری ہوتی ہیں ان کے کپڑے بھی پاخانے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو مومن عاشق رسول ہوتا ہے اس کے چہرے میں تبسم ہوتا ہے، ہلکا سا پسینہ بھی ہوتا ہے چہرے پر، یہ عاشقوں کی نشانی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ موت کی بڑی تلخی ہے، تو حضور نے فرمایا جا تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اٹھا بیدار ہوا، جا کر سورہ یوسف دیکھی لیکن سوال کا جواب نہ ملا۔ خطیب صاحب کے پاس آ گیا، استاد جی ایسے خواب دیکھی ہے اور ایسا مجھے آپ نے فرمایا بتاؤ میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ فرمایا سورہ یوسف میں ہے بھائی، کہاں ہے؟ نکال کر دکھایا، فرمایا سورہ یوسف کے اندر موجود ہے کہ جب مائی زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا نا کہ تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، حضرت یوسف بکتے بکتے گئے، اس حاکم وقت کے پاس پہنچے، کہا تو غلام پر فریفتہ ہو گئی، آپ کو یہ تانا لگا تو حضرت یوسف کے پاس چلی گئی مائی زلیخا، یوسف اور تو نے میری کوئی بات نہیں مانی، ایک درخواست ہے مان لو۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ نقاب ہٹا کر رکھ چہرے سے، مصر کی عورتیں مجھے تانا دیتے ہیں ان کے سامنے سے گزر جائے گا۔ آپ نے درخواست منظور کر لی، مائی زلیخا نے دعوت کا اہتمام کیا۔ یہ قرآن کا واقعہ یاد ہے، سورہ یوسف پڑھ لینا، اہتمام کیا، فروٹ رکھا، حدیث کے اندر علماء نے بیان کیا سیب رکھے، شریاں رکھی۔ جب یوسف علیہ السلام آئے نا کہا کہ اب سیب کاٹنا شروع کر دو، شروع کرو کھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین نے اس آیت کی تشریح کے اندر بھی لکھا ہے، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا نا تو حسن یوسف، جمال یوسف کو دیکھا، ایسی معلوم ہو گئی حسن یوسف میں کہ سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی اور انگلیاں کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ کہنے لگی نا یوسف کو دیکھ کے، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، اِنْ هَذَا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے، نورانی فرشتہ ہے یہ تو کوئی۔ اور انہوں نے انگلیاں کاٹ دی لیکن انگلیاں کا درد نہیں ہوا۔ اب فرماتے ہیں اس لیے کہ جب یوسف کے حسن کو دیکھا نا تو جمال یوسف اتنی مانگ ہو گئی کہ انگلیوں کا درد محسوس نہیں ہوا۔ فرمایا میرے محبوب کی جو حدیث ہے وہ سچ ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے نظر کا عالم ہوتا ہے، سامنے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، مصطفیٰ کے جنموں کے اندر مصطفیٰ کی جماعت میں وہ عاشق ایسا گم ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، موت کی تلخی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ نے ایسا احسان کیا ہے، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک ذات کے اعتبار سے یہ دو پہلو ہیں، ایک ذات کے اعتبار سے، ایک نبوت کے اعتبار سے، جب سے پیدا ہوئے اور ذرا سے ہوش سنبھالی، آپ ہوش کے اندر آئے، تھوڑا سے بڑی ہوئی ہے تو
انسانیت کی خدمت میں، مظلوموں کی مدد میں لگے رہے. اور جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ جو بھی ہوئے سہارا آپ کی جو دربار اقدس میں آ جاتا آپ اس کی بھی مدد فرماتے. ایک حدیث نقل کرتا ہوں، بالکل اوائل تھا، ابھی نبوت کا اعلان کیا تھا آپ نے. ایک نوجوان بچہ یتیم آ گیا آپ کے پاس، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، میں آیا ہوں آپ کے شہر کے اندر، مجھے ابو الحکم نے ابن حشام نے لوٹ لیا، ابو جہل نے میرا سارا مال قبضہ کر لیا اور اب کپڑے بھی جسم پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہیں. میرے محبوب نے سنا، اٹھ کے حدیث پاک کا مفہوم کرو، اسی وقت اٹھے، سیدھے ابو جہل کے گھر گئے. ابو جہل دشمن تھا حضور کا. سیدھے ابو جہل کے گھر گئے اور جا کر کہا، اس نے پوچھا خیریت تو کیسے؟ آپ نے فرمایا او ابو جہل، تو نے اس یتیم کا مال قبضہ کر لیا، فوراً اسے لٹاؤ. اس نے فوراً واپس کیا. جب ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا تم نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہ فوراً ان کا کہنا مان لیا. کہا نہیں، میں نے مان اس لیے لیا ہے کہ اگر ان کے دائیں بائیں ایسا ہتھیار تھا، اگر میں انکار کرتا تو مجھے ہلاک کر دیتے، اس لیے میں نے سارا مال اسی وقت جو ہے واپس کر دیا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر ہوئے، اس طرح بے سہاروں کا سہارا بنے، بے کسوں کا کس بنے، یتیموں کا ماوا اور ملجا بنے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا. واخر دعوانا